اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم۔ اس روشن کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اس رات میں ہر حکمت والے کام کا جدا جدا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، ہماری بارگاہ کے حکم سے، بے شک ہم ہی بھیجنے والے ہیں۔ یہ آپ کے رب کی جانب سے رحمت ہے، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا پروردگار ہے، بشرط یہ کہ تم یقین رکھنے والے ہو۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی دیتا اور موت دیتا ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے اگلے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ بے شک وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں، سو آپ اس دن کا انتظار کریں جب آسمان واضح دھواں ظاہر کر دے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یعنی ہر طرف محیط ہو جائے گا۔ یہ دردناک عذاب ہے۔ اس وقت کہیں گے، اے ہمارے رب، تو ہم سے اس عذاب کو دور کر دے، بے شک ہم ایمان لاتے ہیں۔ اب ان کا نصیحت ماننا کہاں مفید ہو سکتا ہے، حالانکہ ان کے پاس واضح بیان فرمانے والے رسول آ چکے۔ پھر انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا اور گستاخی کرتے ہوئے کہنے لگے، وہ سکھایا ہوا دیوانہ ہے۔ بے شک ہم تھوڑا سا عذاب دور کیے دیتے ہیں، مگر یقیناً تم وہی کفر دہرانے لگو گے۔ جس دن ہم بڑی سخت گرفت کریں گے تو اس دن ہم یقیناً انتقام لے ہی لیں گے، اور در حقیقت ہم نے ان سے پہلے قوم فرعون کی بھی آزمائش کی تھی، اور ان کے پاس بزرگی والے رسول موسیٰ علیہ السلام آئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ تم بندگان خدا یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، بے شک میں تمہاری قیادت و رہبری کے لیے امانت دار رسول ہوں، اور یہ کہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس روشن دلیل لے کر آیا ہوں، اور بے شک میں نے اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے اس سے کہ تم مجھے سنگسار کرو، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ بے شک یہ لوگ مجرم قوم ہیں۔ ارشاد ہوا، پھر تم میرے بندوں کو راتوں رات لے کر چلے جاؤ، بے شک تمہارا تعاقب کیا جائے گا، اور خود گزر جانے کے بعد دریا کو ساکن اور کھلا چھوڑ دینا، بے شک وہ ایسا لشکر ہے جسے ڈبو دیا جائے گا۔ وہ کتنے ہی باغات اور چشمے چھوڑ گئے، اور زراعتیں اور عالی شان عمارتیں اور نعمتیں اور راحتیں جن میں وہ عیش کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہوا، اور ہم نے ان سب کا دوسرے لوگوں کو وارث بنا دیا۔ پھر نہ تو ان پر آسمان اور زمین روئے اور نہ ہی انہیں مہلت دی گئی، اور واقعتاً ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت انگیز عذاب سے نجات بخشی، فرعون سے، بے شک وہ بڑا سرکش حد سے گزرنے والوں میں سے تھا۔ اور بے شک ہم نے ان بنی اسرائیل کو علم کی بنا پر ساری دنیا کی معاصر تہذیبوں پر چن لیا تھا، اور ہم نے انہیں وہ نشانیاں عطا فرمائیں جن میں ظاہری نعمت اور صریح آزمائش تھی۔ بے شک وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری پہلی موت کے سوا بعد میں کچھ نہیں ہے، اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، سو تم ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ بھلا یہ لوگ بہتر ہیں یا بادشاہ یمن اسعد ابو کریب تبہ الحمیری کی قوم؟ اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، ہم نے ان سب کو ہلاک کر ڈالا تھا، بے شک وہ لوگ مجرم تھے۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے محض کھیلتے ہوئے نہیں بنایا، ہم نے دونوں کو حق کے مقصد و حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بے شک فیصلہ کا دن ان سب کے لیے مقررہ وقت ہے، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، سوائے ان کے جن پر اللہ نے رحمت فرمائی ہے، وہ ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے، بے شک وہ بڑا غالب بہت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک کانٹے دار پھل کا درخت بڑے نافرمانوں کا کھانا ہوگا، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح وہ پیٹوں میں کھولے گا، کھولتے ہوئے پانی کے جوش کی مانند۔ حکم ہوگا، اس کو پکڑ لو اور دوزخ کے وسط تک اسے زور سے گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ، پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ڈالو، مزہ چکھ لے۔ ہاں تو ہی اپنے گمان اور دعویٰ میں بڑا معزز و مکرم ہے، بے شک یہ وہی دوزخ ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔ بے شک پرہیزگار لوگ امن والے مقام میں ہوں گے، باغات اور چشموں میں، باریک اور دبیز ریشم کا لباس پہنے ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اسی طرح ہی ہوگا، اور ہم انہیں گوری رنگت والی کشادہ چشم حوروں سے بیاہ دیں گے، وہاں بیٹھے اطمینان سے ہر طرح کے پھل اور میوے طلب کرتے ہوں گے۔ اس جنت میں موت کا مزہ نہیں چکھیں گے سوائے اس پہلی موت کے جو گزر چکی ہوگی، اور اللہ انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ یہ آپ کے رب کا فضل ہے، یعنی آپ کا رب آپ کے وسیلے سے ہی عطا کرے گا،
یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ بس ہم نے آپ ہی کی زبان میں اس قرآن کو آسان کر دیا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، سو آپ بھی انتظار فرمائیں، یقیناً وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ آپ ان کا حشر اور ہمارا انتقام دیکھیں گے، اور وہ آپ کی شان اور آپ کے تصدق سے مومنوں پر میرا انعام دیکھیں گے۔ سورۃ الجاثیہ۔ حامیم۔ اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی جانب سے ہے جو بڑی عزت والا، بڑی حکمت والا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین میں یقیناً مومنوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان جانوروں میں جنہیں وہ پھیلاتا ہے یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور رات دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں، اور بصورت بارش اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے اتارتا ہے، پھر اس سے زمین کو اس کی مردنی کے بعد زندہ کر دیتا ہے، اور اسی طرح ہواؤں کے رخ پھیرنے میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل و شعور رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم آپ پر پوری سچائی کے ساتھ تلاوت فرماتے ہیں، پھر اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد یہ لوگ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ ہر بہتان تراشنے والے کذاب اور بڑے سیاہ کار کے لیے ہلاکت ہے، جو اللہ کی ان آیتوں کو سنتا ہے جو اس پر پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، پھر اپنے کفر پر اصرار کرتا ہے، تکبر کرتے ہوئے گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں۔ تو آپ اسے دردناک عذاب کی بشارت دے دیں، اور جب اسے ہماری قرآنی آیات میں سے کسی چیز کا بھی علم ہو جاتا ہے تو اسے مذاق بنا لیتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے ذلت انگیز عذاب ہے، ان کے اس عرصہ حیات کے بعد دوزخ ہے، اور جو مال دنیا انہوں نے کما رکھا ہے ان کے کچھ کام نہیں آئے گا، اور نہ وہ بت ہی کام آئیں گے جنہیں اللہ کے سوا انہوں نے کارساز بنا رکھا ہے، اور ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ یہ قرآن ہدایت ہے، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیات کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے سخت ترین دردناک عذاب ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے قابو میں کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں جہاز اور کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم بحری راستوں سے بھی اس کا فضل یعنی رزق تلاش کر سکو، اور اس لیے کہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اور اس نے تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنی طرف سے نظام کے تحت مسخر کر دیا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ آپ ایمان والوں سے فرما دیجئے کہ وہ ان لوگوں کو نظر انداز کر دیں جو اللہ کے دنوں کی آمد کی امید اور خوف نہیں رکھتے، تاکہ وہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے دے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ جس نے کوئی نیک عمل کیا سو اپنی ہی جان کے نفع کے لیے، اور جس نے برائی کی تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے، پھر تم سب اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائی، اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، اور ہم نے انہیں ان کے ہم زمانہ جہانوں پر یعنی اس دور کی قوموں اور تہذیبوں پر فضیلت بخشی، اور ہم نے ان کو دین اور نبوت کے واضح دلائل اور نشانیاں دی ہیں، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم آ چکا، انہوں نے اس سے اختلاف کیا محض باہمی حسد و عداوت کے باعث۔ بے شک آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن اس امر کا فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ پھر ہم نے آپ کو دین کے کھلے راستے شریعت پر معمور فرما دیا، سو آپ اسی راہ پر چلتے جائیے، اور ان لوگوں کی خواہشوں کو قبول نہ فرمائیے جنہیں آپ کی اور آپ کے دین کی عظمت و حقانیت کا علم ہی نہیں ہے۔ بے شک یہ لوگ اللہ کی جانب سے اسلام کی راہ میں پیش آمدہ مشکلات کے وقت میں وعدوں کے باوجود ہرگز آپ کے کام نہیں آئیں گے، اور بے شک ظالم لوگ دنیا میں ایک دوسرے کے ہی دوست اور مددگار ہوا کرتے ہیں، اور اللہ پرہیزگاروں کا دوست اور مددگار ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت و عبرت کے دلائل ہیں، اور یقین رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کما رکھی ہیں یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں کی مانند کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے کہ ان کی زندگی اور ان کی موت برابر ہو جائے؟ جو دعویٰ یہ کفار کر رہے ہیں نہایت برا ہے۔ اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق پر مبنی حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا، اور اس لیے کہ ہر جان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے جو اس نے کمائے ہیں، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے، اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ ٹھہرا دیا، اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی ہے، اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا ہے، پھر اسے اللہ کے بعد کون ہدایت کر سکتا ہے؟ سو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ اور وہ کہتے ہیں ہماری دنیوی زندگی کے سوا اور کچھ نہیں ہے، ہم بس یہیں مرتے اور جیتے ہیں، اور ہمیں زمانے کے حالات و واقعات کے سوا کوئی ہلاک نہیں کرتا۔ گویا خدا اور آخرت کا مکمل انکار کرتے ہیں، اور انہیں اس حقیقت کا کچھ بھی علم نہیں ہے،
وہ صرف خیال و گمان سے کام لے رہے ہیں، اور جب ان پر ہماری واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو اس کے سوا ان کی کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ فرما دیجئے اللہ ہی تمہیں زندگی دیتا ہے اور پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر تم سب کو قیامت کے دن کی طرف جمع فرمائے گا جس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اور جس دن قیامت برپا ہوگی تب سب اہل باطل سخت خسارے میں پڑ جائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کفار و منکرین کا ہر گروہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا بیٹھا ہوگا، ہر فرقے کو اس کے اعمال کی طرف بلایا جائے گا، آج تمہیں ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے، یہ ہمارا نوشتہ ہے جو تمہارے بارے میں سچ سچ بیان کرے گا، بے شک ہم وہ سب کچھ لکھوا کر محفوظ کر لیا کرتے تھے جو تم کرتے تھے۔ پس جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے تو ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل فرما لے گا، یہی تو واضح کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا کیا میری آیتیں تم پر پڑھ پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں؟ پس تم نے تکبر کیا اور تم مجرم لوگ تھے۔ اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، ہم اسے وہم و گمان کے سوا کچھ نہیں سمجھتے اور ہم اس پر یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ اور ان کے لیے وہ سب برائیاں ظاہر ہو جائیں گی جو وہ انجام دیتے تھے، اور وہ عذاب انہیں گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور ان سے کہا جائے گا آج ہم تمہیں بھلائے دیتے ہیں جس طرح تم نے اپنے اس دن کی پیشی کو بھلا دیا تھا، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور تمہارے لیے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنا رکھا تھا اور دنیوی زندگی نے تمہیں دھوکہ میں ڈال دیا تھا، سو آج نہ تو وہ اس دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے توبہ کے ذریعے اللہ کی رضا جوئی قبول کی جائے گی۔ پس اللہ ہی کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا مالک ہے، سب جہانوں کا پروردگار بھی ہے، اور آسمانوں اور زمین میں ساری کبریائی یعنی بڑائی اسی کے لیے ہے، اور وہی بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔ سورۃ الاحقاف۔ حامیم۔ اس کتاب کا نازل کیا جانا اللہ کی جانب سے ہے جو غالب حکمت والا ہے، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور اس مخلوقات کو جو ان کے درمیان ہے پیدا نہیں کیا مگر حکمت اور مقررہ مدت کے تعین کے ساتھ، اور جنہوں نے کفر کیا ہے انہیں جس چیز سے ڈرایا گیا اسی سے روگردانی کرنے والے ہیں۔ آپ فرما دیں کہ مجھے بتاؤ تو کہ جن بتوں کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کیا چیز تخلیق کی ہے، یا یہ دکھا دو کہ آسمانوں کی تخلیق میں ان کی کوئی شراکت ہے۔ تم میرے پاس اس قرآن سے پہلے کی کوئی کتاب یا اگلوں کے علم کا کوئی بقیہ حصہ جو منقول چلا آ رہا ہو ثبوت کے طور پر پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا ایسے بتوں کی عبادت کرتا ہے جو قیامت کے دن تک اسے سوال کا جواب نہ دے سکیں، اور وہ بت ان کی دعا و عبادت سے ہی بے خبر ہیں۔ اور جب لوگ قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے تو وہ معبودان باطلہ ان کے دشمن ہوں گے اور اپنی برات کی خاطر ان کی عبادت سے ہی منکر ہو جائیں گے۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جو لوگ کفر کر رہے ہیں حق یعنی قرآن کے بارے میں جب کہ وہ ان کے پاس آ چکا، کہتے ہیں یہ کھلا جادو ہے۔ کیا وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو پیغمبر نے گھڑ لیا ہے؟ آپ فرما دیں اگر اسے میں نے گھڑا ہے تو تم مجھے اللہ کے عذاب سے بچانے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، اور وہ ان باتوں کو خوب جانتا ہے جو تم اس قرآن کے بارے میں طعنہ زنی کے طور پر کر رہے ہو۔ وہی اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے، اور وہ بڑا بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ آپ فرما دیں کہ میں انسانوں کی طرف کوئی پہلا رسول نہیں آیا کہ مجھ سے قبل رسالت کی کوئی مثال ہی نہ ہو، اور میں از خود یعنی محض اپنی عقل و درایت سے نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور نہ وہ جو تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ میرا علم تو یہ ہے کہ میں صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے، وہی مجھے ہر شے کا علم عطا کرتی ہے، اور میں تو صرف اس علم بالوحی کی بنا پر واضح ڈر سنانے والا ہوں۔ فرما دیجئے ذرا بتاؤ تو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کر دیا ہو، اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ بھی پہلی آسمانی کتابوں سے اس جیسی کتاب کے اترنے کے ذکر پر گواہی دے، پھر وہ اس پر ایمان بھی لایا ہو اور تم اس کے باوجود غرور کرتے رہے تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ اور کافروں نے مومنوں سے کہا
اگر یہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے پہلے نہ بڑھتے، ہم خود ہی سب سے پہلے اسے قبول کر لیتے۔ اور جب ان کفار نے خود اس سے ہدایت نہ پائی تو اب کہتے ہیں کہ یہ تو پرانا جھوٹ اور بہتان ہے۔ اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات پیشوا اور رحمت تھی، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی ہے، عربی زبان میں ہے، تاکہ ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے ظلم کیا ہے اور نیکوکاروں کے لیے خوشخبری ہو۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر انہوں نے استقامت اختیار کی تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہی لوگ اہل جنت ہیں جو اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہ ان اعمال کی جزا ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم فرمایا۔ اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور اسے تکلیف کے ساتھ جنا، اور اس کا پیٹ میں اٹھانا اور اس کا دودھ چھڑانا یعنی زمانہ حمل و رضاعت جو 30 ماہ پر مشتمل ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جاتا ہے اور پھر 40 سال کی پختہ عمر کو پہنچتا ہے تو کہتا ہے اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر فرمایا ہے، اور یہ کہ میں ایسے نیک اعمال کروں جن سے تو راضی ہو، اور میرے لیے میری اولاد میں نیکی اور خیر رکھ دے، بے شک میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں یقیناً فرما برداروں میں سے ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں ہم جن کے نیک اعمال قبول کرتے ہیں اور ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرماتے ہیں، یہی اہل جنت ہیں، یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جا رہا ہے۔ اور جس نے اپنے والدین سے کہا کہ تم سے بیزاری ہے، تم مجھے یہ وعدہ دیتے ہو کہ میں قبر سے دوبارہ زندہ کر کے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکیں۔ اب وہ دونوں ماں باپ اللہ سے فریاد کرنے لگے اور لڑکے سے کہا تو ہلاک ہوگا، اے لڑکے ایمان لے آ، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ تو وہ جواب میں کہتا ہے یہ باتیں اگلے لوگوں کے جھوٹے افسانوں کے سوا کچھ نہیں ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمان عذاب ثابت ہو چکا ہے بہت سی امتوں میں جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں، جنات کی بھی اور انسانوں کی بھی، بے شک وہ سب نقصان اٹھانے والے تھے۔ اور سب کے لیے ان نیک و بد اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے جنت و دوزخ میں الگ الگ درجات مقرر ہیں، تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور جس دن کافر لوگ آتش دوزخ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا تم اپنی لذیذ و مرغوب چیزیں اپنی دنیوی زندگی میں ہی حاصل کر چکے اور ان سے خوب نفع اندوز بھی ہو چکے، بس آج کے دن تمہیں ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، اس وجہ سے کہ تم زمین میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے اور اس وجہ سے بھی کہ تم نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ قوم عاد کے بھائی ہود علیہ السلام کا ذکر کیجئے جب انہوں نے عمان اور مہرہ کے درمیان یمن کی ایک وادی احقاف میں اپنی قوم کو اعمال بد کے نتائج سے ڈرایا، حالانکہ اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی کئی ڈرانے والے پیغمبر گزر چکے تھے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش نہ کرنا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر بڑے ہولناک دن کا عذاب نہ آ جائے۔ وہ کہنے لگے کہ کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دیں؟ پس وہ عذاب لے آئیں جس سے ہمیں ڈرا رہے ہیں اگر آپ سچوں میں سے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس عذاب کے وقت کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور میں تمہیں وہی احکام پہنچا رہا ہوں جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں، لیکن میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم جاہل لوگ ہو۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو بادل کی طرح اپنی وادیوں کے سامنے آتا ہوا دیکھا تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برسنے والا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ بادل تو وہ عذاب ہے جس کی تم نے جلدی مچا رکھی تھی، یہ آندھی ہے جس میں دردناک عذاب آ رہا ہے جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر شے کو تباہ و برباد کر دے گی۔ پس وہ ایسے تباہ ہو گئے کہ ان کے مسمار گھروں کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ ہم مجرم لوگوں کو اس طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ اے اہل مکہ در حقیقت ہم نے ان کو ان امور میں طاقت و قدرت دے رکھی تھی جن میں ہم نے تم کو قدرت نہیں دی، اور ہم نے انہیں سماعت اور بصارت اور دل و دماغ کی بے بہا صلاحیتوں سے نوازا تھا، مگر نہ تو ان کے کان ہی ان کے کچھ کام آ سکے اور نہ ان کی آنکھیں اور نہ ہی ان کے دل و دماغ، جبکہ وہ اللہ کی نشانیوں کا انکار ہی کرتے رہے، اور بالآخر اس عذاب نے انہیں آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور اے اہل مکہ بے شک ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا جو تمہارے ارد گرد تھیں، اور ہم نے اپنی نشانیاں بار بار ظاہر کیں تاکہ وہ کفر سے رجوع کر لیں۔ پھر ان بتوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی جن کو انہوں نے تقرب الہی کے لیے اللہ کے سوا معبود بنا رکھا تھا؟
بلکہ وہ معبودان باطلہ ان سے گم ہو گئے، اور یہ بتوں کو معبود بنانا ان کا جھوٹ تھا، اور یہی وہ بہتان تھا جو وہ باندھا کرتے تھے۔ اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا جو قرآن غور سے سنتے تھے، پھر جب وہ وہاں یعنی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش رہو۔ پھر جب پڑھنا ختم ہو گیا تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈر سنانے والے یعنی داعی الی الحق بن کر واپس گئے۔ انہوں نے کہا اے ہماری قوم یعنی اے قوم جنات، بے شک ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی تورات کے بعد اتاری گئی ہے، جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، وہ سچے دین اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، تم اللہ کی طرف بلانے والے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قبول کر لو اور ان پر ایمان لے آؤ تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔ اور جو شخص اللہ کی طرف بلانے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قبول نہیں کرے گا تو وہ زمین میں بھاگ کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکے گا، اور نہ ہی اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار ہوں گے۔ یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور وہ ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں، اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ مردوں کو دوبارہ زندہ فرما دے؟ کیوں نہیں، بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور جس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آتش دوزخ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ کیا یہ عذاب برحق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم برحق ہے۔ ارشاد ہوگا پھر عذاب کا مزہ چکھو جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بس آپ صبر کیے جائیں جس طرح دوسرے عالی ہمت پیغمبروں نے صبر کیا تھا، اور آپ ان منکروں کے لیے طلب عذاب میں جلدی نہ فرمائیں جس دن وہ اس عذاب آخرت کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو خیال کریں گے گویا وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی کے سوا ٹھہرے ہی نہیں تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے پیغام کا پہنچایا جانا ہے، نافرمان قوم کے سوا دیگر لوگ ہلاک نہیں کیے جائیں گے۔ بے شک سچ فرمایا اللہ عصمت والے نے۔